اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ اب وہیں دیکھو کا مطلب ہے وہیں دیکھتے رہیں گے۔ دیکھیے خواتین حضرات، بعض اوقات ان اشعار میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آج کل مروج نہیں ہیں، یا ایسے محاورے ہوتے ہیں جن کا کہ آج کل دستور نہیں ہے بلکہ کم ہے۔ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو کے بہت سارے الفاظ کو انگریزی کے الفاظ سے یوں تبدیل کر دیا گیا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی اردو کا ایسا لفظ آ جائے جو ہمیں نامانوس لگے تو ہم اس کے معنی کر نہیں پاتے، یا اس کو اس کی روح کے مطابق سمجھ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پہ اردو میں بہت خوبصورت لفظ ہیں، سڑک ہے، شاہراہ ہے، لیکن ہم لوگ روڈ بولتے ہیں، روڈ کہتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو خیر ایک بات بیچ میں آ گئی تھی تو آپ سے عرض کر دی۔ اور اس میں ایک اور لفظ ہے لپکا۔ لپکا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شوق ہونا، کسی کو کسی چیز کی لت لگ جانا، عادت پڑ جانا، اور یہ لت اور عادت کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے لپکا کہتے ہیں۔ اس کو لپکا کے معنوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور پریشان نظری، پریشان کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا، اور پریشان نظری کا مطلب ہوتا ہے وہ نگاہیں جو ادھر ادھر بھٹکتی پھریں، یعنی جن کی منزل ایک نہ ہو، جن کا مقصد ایک نہ ہو، جن کا ہدف یا جن کا نشانہ ایک نہ ہو، ایسی نگاہوں کو پریشان نظری کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لفظ پریشان سے پہلے پریشان کے بعد استعمال کرتے ہیں، مثلا پریشان حالی، یعنی حالات بہت خراب ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، یکسو نہیں ہے۔ پریشان خیالی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ خیالات جو ایک جگہ پر جن کا ارتکاز نہ ہو، مرتکز نہ ہو، یعنی ارتکاز اور مرتکز بھی شاید ہم مشکل بول گئے اپنے دوستوں کے لیے، بعض دوستوں کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر قائم نہ ہو، جمے ہوئے نہ ہو خیالات، یعنی آپ کوئی بات بہت ہی گہرائی سے اور بہت مکمل توجہ اور یکسوئی سے اگر نہ سوچ سکے تو اس کو پریشان حالی کہتے ہیں۔ ہم یہ بیچ بیچ میں جو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر صرف اشعار کی تشریح کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست اردو زبان کو، جو کہ بہت وسیع اور بہت خوبصورت زبان ہے، اس کو بھی سمجھیں، اس کے ان الفاظ سے ان کی واقفیت ہو، ان کا تعارف ہو جائے جو الفاظ کے آج کل استعمال کرنے کا رجحان عام زندگی میں ختم ہو چکا ہے۔ اخبار میں تو خیر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایڈیٹر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر تو جو زبان لکھی جاتی ہے وہ زبان ایک عجیب و غریب زبان ہے، اس سے آپ اردو نہیں سیکھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا، یا پھر ہم جیسے لوگ جو اپنی جیسی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بھی بہت کچھ زیادہ نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی اساتذہ سے ہم نے سنا ہے یا پڑھا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال تو شعر اب پھر ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ تو میر صاحب فرماتے یہ ہیں کہ ہماری تو جہاں آنکھ لڑی ہے، یعنی ہمیں جس سے محبت ہو گئی ہے، پیار ہو گیا ہے، عشق ہو گیا ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم بس ادھر ہی پھر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو نظر باز ہوتے ہیں کہ کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر دیکھ لیا، مطلب تانک جھانک کرنے والے عاشقوں میں سے ہمارا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ ہم وہ عاشق ہیں کہ جن کی ایک مرتبہ جس جگہ آنکھ لڑ گئی سو لڑ گئی، تو ہم ادھر ادھر دیکھنے کے تو بالکل بھی قائل نہیں ہیں۔ اب اگلا مصرع اس کا ہے آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ ذرا اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آئینے سے مراد اگر آپ لیں دنیا یا سماج یا معاشرہ، تو بات بہت حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ فرماتے یہ ہیں، مطلب پھر یوں نکلتا ہے کہ ہم تو بھائی ان لوگوں میں سے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جس سے محبت کر بیٹھے سو محبت کر بیٹھے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کو شوق ہے، لت ہے،
پریشان نظری کا، یعنی ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا، جو اچھا لگا اس کو تاڑنے لگے، پھر دل میں فیصلہ کیا کہ بھئی یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے بعد اس سے بھی کوئی بہتر چہرہ نظر آ گیا تو اس طرف کو ہو لیے۔ تو یہ پریشان نظری جو ہے انہوں نے فرمایا ہے وہ یہی ہے، کیونکہ پریشان نظری اس لیے استعمال کیا کہ دیکھنے کے لیے نظر استعمال ہوتی ہیں، آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے آنکھ لڑی کا لفظ استعمال کیا، اور دوبارہ اگلی دفعہ جب انہوں نے اس کو استعمال کیا تو اس کو نظر کہا، یعنی آنکھ اور نظر اگر آپ دیکھیے تو ایک ہی چیز ہے، ان معنوں میں کم از کم ان معنوں میں تو ایک چیز ہے۔ اس شعر کو اگر جہاں تک ہم اس شعر کا تعلق ہے اس کے حوالے سے تو ایک ہی چیز ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھائی ہم تو وہ عاشق کے صادق ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ جس کو دل دے دیا سو دے دیا۔ آئینے کو لبکا ہے پریشان نظری کا، جو آئینہ ہے یعنی جو دنیا ہے اس کو پریشان نظری کی لت ہے، اس کو اس کا بہت شوق ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ، میر نے آئینے کو پریشان نظر کہا، کیوں کہا؟ ان کا ایک شعر اور بھی اسی طرح کا ہے، اگر ہمیں یاد آ جائے تو، آئینے کی مشہور پریشان نظری ہے، تو سادہ ہے ایسوں کو نہ دیدار دیا کر۔ اور ایک اور شعر استاد نے کہا تھا، شاہ نصیر، شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو، یہ بھی اردو کے بہت پرانے شعراء میں بلکہ کلاسیکل شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے میر کے اس مصرے کو تو لے لیا لیکن تھوڑا سا تبدیل کیا، تو شاہ نصیر کا شعر اسی معنوں میں ہے کہ آئینے کو ہے پریشان نظری کا لبکا، اور ہوتی ہے میاں چشم مروت دیکھو۔ اب اس شعر کا ہم اس لیے معنی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ شعر ظاہر ہے کہ ہمارے آج کے سبق میں شامل نہیں ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس شعر پر بھی بات کریں گے۔ اب اس میں ایک بات اور بہت مزے کی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس پر غور کریں، اس کا مطلب کچھ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو باغ ہوتا ہے اس میں جیسے کہ اگر ایک پھول اس میں سے نکل جائے تو باغ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی نظروں میں پورا باغ سمایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ جو جلوہ ہوتا ہے اس باغ کا، یعنی پہلی نظر میں جب آپ نے اس باغ کو دیکھا آپ اس باغ پر عاشق ہو گئے، اس کے جلوے نے آپ کو اپنا اسیر بنا لیا، قیدی بنا لیا، اور پھول اگر اس میں سے ایک چلا بھی جائے تو پھر بھی باغ کی رونق اس لیے باقی رہتی ہے کہ آپ کی نظروں میں اس کا جلوہ سما چکا ہے۔ اب یہ ایک بات بیچ میں آ گئی تھی تو ہم نے آپ سے عرض کر دی، لیکن جو شعر ہمارے اس وقت پیش نظر ہے جس کے بارے میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، تو اس میں میر صاحب کا مطلب صرف یہ بتانا ہے اپنے محبوب کو کہ بھائی ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ایک مرتبہ کسی کو جب دل دے بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیشہ اس سے نبھاتے ہیں، اور یہ آئینہ ہے، یہ دنیا ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، جس کو یہ لت ہے، یہ شوق ہے کہ جو حسین چہرہ اس کو نظر آیا وہ اس حسین چہرہ کا ہو لیا، ہو بھی کیا لیا، بس اس کو دیکھا، اس کے بعد کسی اور حسین چہرے پر نظر پڑی تو اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس معنوں میں دیکھیے تو یہ شعر ایک طرح سے محبوب کو اپنی محبت کا یقین دلانے کا بھی انہوں نے ذریعہ بنایا ہے۔